فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 26 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین اب چلتے ہیں طارق بن زیاد کی فوج کی جانب۔ ناظرین طارق بن زیاد تلی تلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سارے اندلس میں ایک ہی وقت میں مسلمان گھوم جائیں تاکہ عیسائیوں پر ان کی ہیبت اور بھی چھا جائے۔ ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی۔ ایک طرف زید نے فتوحات شروع کر دی، دوسری طرف مغیث الرومی نے، اور تیسری جانب وہ خود بڑھ رہے تھے۔ ناظرین ان کا گزر جس بستی سے بھی ہوا اسے ویران اور غیر آباد ہی پایا۔ ناظرین دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر وہاں کے باشندے مال و اسباب و عزیز و اقارب کو لے کر کسی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ وہ کوہ تلی تلا کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس جگہ قیام کر لیا۔ یہاں ظہر کی نماز پڑھ کر سپاہی کھانا تیار کرنے لگے۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الورا کی جانب سے غبار سا بڑھتا نظر آیا۔ ناظرین مسلمان اس غبار کو دیکھ کر ہوشیار ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید عیسائی لشکر تلی تلا والوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ تدمیر جو روزرک کا سپہ سالار تھا میدان جنگ میں اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ تدمیر کا اثر و رسوخ ملک میں کافی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ تدمیر ہی لشکر لے کر آ رہا ہے۔ طارق نے مسلمانوں کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا اور تمام مسلمان مسلح ہو کر صف بستہ ہو گئے۔ غبار بڑھتا چلا آ رہا تھا ناظرین، یہاں تک کہ جب وہ زیادہ قریب ہوا اور گروہ کا دامن چاک ہوا تو سوار نظر آئے۔ یہ سوار مسلمان تھے۔ اسلامی پرچم آگے آگے لہراتا آ رہا تھا۔ مسلمان انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ ناظرین آنے والے لشکر کے سردار زید ہیں جو سپاہیوں سے آگے علم ہاتھ میں لیے بڑی شان سے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ناظرین زید ملاگا کو فتح کر کے اسٹیجا پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹیجا بھی فتح کر لیا تھا اور اسی کے بعد الورا پر جا دمکے تھے۔ الورا والوں نے صلح کر لی تھی اور صلح نامہ لکھ کر تلی تلا کی طرف چل پڑے، کیونکہ طارق نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس طرف سے فارغ ہو کر تلی تلا آ جائیں تاکہ دونوں سالار مل کر دارالسلطنت پر حملہ کریں۔ چنانچہ زید حسب قرارداد فتح کا پرچم لہراتے ہوئے آ رہے تھے۔ طارق اور ان کے لشکر نے بڑھ کر اس فتح مند لشکر کا استقبال کیا۔ دونوں سردار نہایت پرتپاک اور خندہ پیشانی سے ملے۔ ناظرین عصر کی نماز پڑھ کر طارق زید کو اپنے خیمے میں لے گئے اور ان سے جنگ کے واقعات دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے ملاگا، اسٹیجا اور الورا وغیرہ کی فتوحات کی تمام رویداد کہہ سنائی۔ طارق بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان بہم ظفر مندیوں پر خدا کا شکر ادا کیا۔ ناظرین اس عرصے میں بہت سے سالار آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک سوار آیا اور اس نے گھوڑے سے اتر کر طارق کو سلام کیا۔ طارق نے اسے سلام کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب انہوں نے دریافت کیا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سوار نے جواب دیا میں قاصد ہوں اور قیروان سے آ رہا ہوں۔ طارق قیروان میں خیریت ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے سب طرح خیریت ہے۔ قیروان کی مسجد میں ہر نماز کے بعد آپ کی فتح یابی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ طارق گورنر حضرت موسیٰ بن نصیر تو خیریت سے ہیں؟ قاصد نے ابا کی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر طارق کو دیا۔ طارق نے لے کر اسے بوسہ دیا، کھولا، پڑھا لکھا تھا اشرف موسیٰ بن نصیر وائس رائے بلاد غرب اسلامیہ بجانب طارق بن زیاد سپہ سالار اندلس۔ حمد و صلات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ فتح نامہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کے پہنچا۔ یہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ تم نے نہایت بہادری اور ناموری کا کام کیا ہے۔ اللہ تمہیں زور قوت عطا فرمائے کہ تم سارے اندلس کو فتح کر لو، آمین۔ مگر اس پہلی ہی شکست سے عیسائیوں کے دلوں میں جوش انتقام کا جذبہ بدرجہ اتم پیدا ہو گیا ہوگا اور اپنے بادشاہ اور ہم مذہبوں کا بدلہ لینے کے لیے ہر طرف سے تم پر حملہ کریں گے۔ تمہارے پاس اس قدر لشکر نہیں ہے کہ تم اندلس کے ٹڈی دل عیسائیوں کا مقابلہ کر سکو، اس لیے تم پیش قدمی ملتوی کر دو اور جس جگہ مقیم ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ میرا سلام تمام مسلمان مجاہدین کو پہنچا دینا۔
ناظرین، طارق نے خط پڑھ کر قاصد سے دریافت کیا، کیا موسیٰ تمہارے سامنے روانہ ہو چکے تھے؟ اب طارق نے خط زید کو دیا۔ انہوں نے پڑھ کر کہا، انہیں ہم سے محبت ہے اس لیے انہوں نے از راہ دراندیشی ایسا لکھا ہے طارق، مگر مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ زید: ہاں، اگر آپ کو عیسائیوں کی طرف سے اندیشہ نہیں ہے تو؟ ایک سالار نے کہا، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی دھاک عیسائیوں کے دلوں پر بیٹھ گئی ہے اور وہ سراسیمہ اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت پیش قدمی روک دی تو پھر ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے گا۔ دوسرا سالار بھی بولا، یہی بات ہے، گورنر موسیٰ یہاں سے بہت فاصلے پر ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اس وقت پیش قدمی کو روک دینا نہایت مضر ثابت ہوگا۔ زید: میرے خیال میں آپ کو رکنا نہیں چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی پوری امید ہے طارق، لیکن ایسا کرنے سے وائس رائے کے حکم کی سرتابی ہوتی ہے۔ پہلا سالار: کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ زید: وائس رائے نے خود اپنے خطاب ہی میں اس بات کی تشریح کر دی ہے، انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں چاروں طرف سے عیسائی ہجوم نہ کرنے لگے، مگر یہاں یہ اندیشہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا سالار: اگر آپ نے پیش قدمی نہ کی اور گورنر محترم موسیٰ کو یہاں آ کر یہ واقعات معلوم ہوئے کہ اگر پیش قدمی کی جاتی تو فتح یقینی تھی، تو ممکن ہے کہ وہ ناخوش ہو جائیں۔ زید: یقیناً ناخوش ہوں گے، مناسب یہی ہے کہ پیش قدمی جاری رکھی جائے اور دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ طارق نے کہا کہ بہتر ہے۔ ناظرین، اب مغرب کی اذان ہوئی اور لوگ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر آتے ہی سب کھانا تیار کرنے لگے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر سو گئے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی نماز پڑھی اور تلی تلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب تلی تلا بہت قریب رہ گیا تھا، سامنے پہاڑ آ گیا اور پہاڑ کے آخری سرے پر دارالسلطنت تلی تلا تھا۔ یہ پہاڑ پر چڑھ کر درہ میں گھس گئے اور نہایت تیزی سے اسے عبور کرنے لگے۔ ایک رات انہوں نے پہاڑ کی ایک کھلی ہوئی وادی میں قیام کیا اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ کئی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر کے وہ دریائے ٹیگس کے کنارے پر پہنچے۔ سامنے ہی دریا کے دوسرے کنارے پر تلی تلا تھا، جس کی شاندار عمارتیں اور سنگی فصیل دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ شہر نہایت خوبصورت اور فصیل مضبوط تھی۔ ناظرین، تلی تلا پہاڑی چٹان پر آباد تھا، پہاڑ کاٹ کر ہی اس کی فصیل بنائی گئی تھی اور دریائے ٹیگس شہر کے چاروں طرف بہتا تھا۔ ناظرین، اس نے قلعہ کے گرد قدرتی خندق قائم کر دی تھی۔ عیسائی فصیل پر چڑھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ طارق نے اس روز اپنے لشکر کو دریائے ٹیگس کے کنارے پر مقیم ہونے کا حکم دیا اور تمام لشکر دور تک پھیل کر خیمہ زن ہو گیا۔ ناظرین، اہل تلی تلا کو قلعہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے آنے کی مطلقاً بھی پرواہ نہ کی، بلکہ نہایت اطمینان سے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول رہے۔ جب طارق نے صلح کے لیے قاصد بھیجا تو انہوں نے نہایت سخت اور بڑا روکھا جواب دیا۔ ناظرین، مجبور ہو کر طارق نے دریا عبور کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس دریا پر ایک عظیم الشان پل تھا، مگر پل کے دونوں طرف فوجی چوکیاں نظر آ رہی تھی اور ان چوکیوں میں کافی زیادہ فوج رہتی تھی، اس لیے اس طرف سے دریا عبور کرنا مشکل نظر آ رہا تھا، مگر اور کسی طرف سے بھی ایسا کوئی موقع معلوم نہ تھا جس کے ذریعے دریا کو عبور کیا جا سکے۔ ناظرین، وجہ یہ ہے کہ اول تو اندلس کے قریب قریب تمام دریا نشیب میں بہتے تھے اور ان کے دونوں کنارے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ دریا پہاڑی راستوں کو کاٹ کر غاروں میں سے بہ رہا تھا، اس کا پانی کا پاٹ کافی چوڑا تھا اور گہرائی کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اگر کہیں گہرائی معلوم بھی ہو گئی تو چٹانوں سے غار میں کودنا نہ صرف انسانوں کے لیے مشکل تھا بلکہ گھوڑے بھی نہیں اتر سکتے تھے، اس لیے اس طرف سے پل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا پل پار کرنے کے لیے۔ ناظرین، طارق کئی روز تک دریا
دریا کو دیکھتے رہے۔ عیسائی سپاہی روزانہ فصیل پر چڑھ کر طارق کی راستہ تلاش میں لا حاصل سعی کرتے دیکھ کر ہنستے تھے۔ کئی روز کی تلاش اور جستجو کے بعد یہی نتیجہ نکلا کہ صرف پل ہی کے ذریعے اس دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چنانچہ طارق نے پل پر دھاوا کرنے کا پروگرام بنایا اور ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی 2000 سواروں کو لے کر پل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ فصیل والے سپاہیوں نے انہیں بڑھتا دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ ناظرین، چوکیوں والوں نے بھی مسلمانوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ پل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بھی مستعد ہو بیٹھے۔ ناظرین، دونوں طرف دو زبردست چوکیاں تھیں۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جو کافی بلند تھے اور جن کی فصیل چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ دونوں کی فصیلیں گول تھیں جیسے اکثر برج ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں چوکیوں میں 2000 سپاہی ہر وقت موجود رہتے تھے اور ضرورت کے وقت ان کی تعداد میں اور بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اب بھی 1000 کا اضافہ کر کے 3000 سپاہی کر دیے تھے۔ پل پر زبردست لوہے کا عالی شان گیٹ تھا۔ جب پھاٹک بند کر دیا جاتا تھا تو پھر کسی بھی طرح کوئی شخص ادھر سے ادھر آ جا نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کے خوف سے وہ پھاٹک بھی بند کر دیا گیا تھا اور چوکیوں کے پہرہ دار فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ ناظرین، طارق خوب سمجھ رہے تھے کہ ان کی پل کی طرف حرکت کرتے ہی ان پر تیروں کی بارش کر دی جائے گی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اگر سواروں کو لے جایا گیا تو یہ گھوڑے زخمی ہو جائیں گے یا سوار مجروح ہو کر گر پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام سپاہیوں کو دھاوا کا حکم دیا۔ ان 2000 میں سے 1000 پر زید کو افسر مقرر کر دیا تھا اور 1000 اپنے تحت میں رکھے تھے۔ 2000 مجاہدین اسلام اللہ اکبر کے نعرے لگاتے پل کی طرف بڑھے۔ قلعہ کی فصیل والوں نے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس قدر شور مچایا کہ تمام قلعہ گونج اٹھا اور لوگ شہر میں سے جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے قلعہ کی فصیلوں پر چڑھ آئے۔ ناظرین، ادھر چوکیوں والے بالکل مسلح اور مستعد ہو کر موقع کا انتظار کرنے لگے۔ مسلمان نہایت اطمینان اور استقلال سے ڈھالوں کا قلعہ بنائے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تمام اونچی چٹانیں طے کر کے نیچے والی چٹانوں پر چڑھنا شروع کر دیا، مگر جوں ہی وہ چوکی والوں کی زد میں آئے تو فوراً ہی ان پر تیروں کا می برسنے لگا۔ ناظرین، تیر اس قدر کثرت سے آنے لگے کہ ایک دفعہ تو آفتاب تیروں کے پیچھے چھپ گیا اور بہت سے مسلمان ان تیروں سے زخمی بھی ہوئے، لیکن وہ زخمی ہونے پر بھی نہ جھجکے نہ رکے بلکہ برابر بڑھتے رہے اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ عیسائیوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے تیروں سے وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ بڑھتے رہے نہایت جان بازی اور بڑی جرت کے ساتھ۔ ناظرین، عیسائی انہیں اس طرح بڑھتے دیکھ کر کمال حیران ہو رہے تھے۔ اول تو وہ سمجھے تھے کہ تیر افغانی کر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ ان کے برابر بڑھنے سے اب وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے تیر خالی جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر ان کا اثر نہیں کر رہے۔ اس سے وہ حیرت زدہ ہو کر ڈر گئے۔ ناظرین، انہوں نے سنا تھا کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، ان پر آگ اثر کرتی ہے نہ پانی، ہتھیاروں کا تو مطلقاً بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ تیر برسا رہے ہیں اور مسلمان تیر کھا کھا کر بھی بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قلعہ کی فصیل والوں کو پکار کر کہا، ان لوگوں پر تیروں کا بھی اثر نہیں ہوتا، یہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں، یقیناً ان کا سیلاب ہمیں بہا لے جائے گا۔ ناظرین، تلی تلا کا گورنر فصیل پر موجود تھا۔ اس نے للکار کر کہا، گھبراؤ مت، کوشش کرتے رہو۔ لیکن ان عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا کچھ اس طرح رعب چھایا تھا کہ اب ان سے تیر افغانی اس شدومت سے نہیں ہو سکی جیسے کہ شروع کی تھی۔ ناظرین، مسلمانوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اپنی رفتار پہلے سے زیادہ تیز کر دی تھی۔ طارق سب سے آگے تھے اور مجاہدین ان کے پیچھے تھے۔ ناظرین، جو لوگ زخمی ہوئے تھے انہوں نے تیروں کو اپنے جسموں سے نکال کر پھینک دیا تھا، جوش و غضب سے آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر وہ بڑھتے بڑھتے پھاٹک تک پہنچ گئے اور اسے توڑنے لگے۔ ناظرین، اب چوکی والے عیسائیوں کے شور کا وقت آ گیا تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے اور قلعے والوں کو اپنی
مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ناظرین، کچھ مسلمان تو پھاٹک توڑنے لگے، کچھ چٹانوں پر چڑھ کر قلعہ کی فصیلوں پر چڑھنے لگے، لیکن چوکیوں والوں نے انہیں نہ دیکھا اور موقع کچھ ایسا تھا کہ پھاٹک والوں پر تیر نہ برسا سکتے تھے۔ وہ جھروکوں میں سے جھانک کر غل مچا رہے تھے۔ ناظرین، جب کہ وہ شور کرنے میں مصروف تھے، چند مسلمان فصیل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی تلواریں سونت لی اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ناظرین، عیسائیوں کو ان کے آنے کی اطلاع اس وقت ہوئی جب کہ ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے۔ چونکہ ان مسلمانوں نے برج پر زوردار حملہ کر کے تمام عیسائیوں کو فصیل کے سامنے سے ہٹا دیا تھا، اس لیے مسلمانوں کی آمد کا تانتا بن گیا اور جو شخص بھی اوپر پہنچتا وہ تلوار لے کر عیسائیوں پر ٹوٹ پڑتا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیتا۔ ناظرین، عیسائی بھی تلواریں کھینچ کر مقابلے میں آ گئے اور نہایت جوش و خروش سے مقابلہ کرنے لگے۔ ناظرین، ان کی ہمت مسلمانوں کو کم دیکھ کر بڑھ گئی اور وہ بڑے ولولے سے لڑنے لگے۔ ناظرین، مسلمان نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے لڑ رہے تھے اور دور تک پھیل گئے تھے۔ ان کی تلواریں عیسائیوں کو کھیتی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ قلعہ والوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ ان کی مدد کے لیے آگے دوڑے اور قلعہ کا پھاٹک کھول کر پل کی طرف جھپٹے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 27 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔